یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے بھٹی صاحب کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب تو مخالفت کرتے ہیں اس قسم کے بلز کی، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر اسی قسم کی سبھی قانون سازی کرتے ہیں؟ اب تو تمام پارٹیز اسی صف میں۔ جی میڈم شیخ، یہ تضاد اس لیے ہے کہ سیاست جھوٹ ہو چکی ہے، سیاست منافقت ہو چکی ہے، اور ہم نے سنا تھا کہ سیاست کے جسم میں دل نہیں ہوتا، اب دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کی آنکھوں میں حیا بھی نہیں ہے، اور اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں کے چہرے اور ہوتے ہیں، اور اگر اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا، آئین توڑنے کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا، اور زرداری صاحب نے ڈیلیں فرمائیں، بے نظیر بھٹو صاحب نے ڈیلیں فرمائیں، نواز شریف صاحب نے ڈیل فرمائی، دونوں نے NRO لیا، دونوں نے ان سے حلف لیا، دونوں نے صدر مانا، اور پھر کل سینٹ میں وہ دعائے مغفرت بھی کرانے کے حق میں نہیں تھے۔ یعنی بی بی نے جب ویلکم کیا رضا ربانی صاحب نہیں بولے، بی بی نے جب ڈیل کی رضا ربانی صاحب نہیں بولے، زرداری صاحب جب ڈیل فرما رہے تھے رضا ربانی نہیں بولے، NRO جب لے رہے تھے رضا ربانی نہیں بولے، کل بول رہے تھے۔ اچھا آگے آ جائیں، جنرل باجوہ صاحب، عمران خان صاحب کے آنے کی سب سے بڑی وجہ جنرل باجوہ صاحب، اور PDM کے آنے کی سب سے بڑی وجہ جنرل باجوہ صاحب، اور دونوں نے ایکسٹینشن دی، دونوں آج ان کے خلاف ہیں اور بیانیے ان کے خلاف چلائی جا رہے ہیں۔ آگے آ جائیں، اپوزیشن جو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو آزادی اظہار رائے بڑی مقدم لگتی ہے، صحافیوں کے حقوق، انسانی حقوق، مضبوط صحافت، آزاد جمہوریت، اور مضبوط صحافت مضبوط جمہوریت۔ لیکن اقتدار میں جب آتے ہیں مسلم لیگ تو پیکا آرڈیننس بنا لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب مخالفت کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو پیکا آرڈیننس نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور PDM مخالفت کرتی ہے۔ اچھا آگے آ جائیے کہ اب یہ آج مثال کے طور پہ آج یہ جو آپ کا ہے فوج اور عدلیہ کو بدنام کرنے پر قانون سازی ہے، یہ کل عمران خان صاحب بھی بنا رہے تھے، ان پہ بھی مسودہ تھا، فاروق نسیم صاحب لے کے پھر رہے تھے۔ اس وقت PDM کو اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی، اتنا رنج تھا کہ یہ جس طرح نا ایک طرح کا سویلین مارشل لا لگ جائے گا یہ کہا کرتے تھے، اور آج یہ خود لے کر پھر رہے ہیں، اور آج عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جب یہ جھوٹ بولیں گے، منافقت کریں گے، اور جب ان کے اقتدار میں اور چہرے ہوں گے اور اپوزیشن میں اور ہوں گے، ذرا ایک غور فرمائیے میڈم شیخ کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ نہ کیا ہو فزیکل یا لفظی؟ کوئی ایسا ہے جس نے الیکشن کمیشن کی مخالفت نہ کی ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے نیب کی مخالفت نہ کی ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے FIA اور پولیس کی مخالفتیں نہ کی ہوں؟ کوئی ایسا ہے جس نے پارلیمنٹ پر کو بے توقیر نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے جمہوریت کو بے توقیر نہ کیا ہو؟ لیکن وقت اپنا چنا ہے، ایک وقت ایک کا، ایک وقت دوسرے کا، ایک وقت ایک محافظ ہوتا ہے، ایک وقت دوسرا محافظ ہوتا ہے، ایک وقت ایک چور اور ڈاکو ہوتا ہے، دوسری وقت دوسرا چور اور ڈاکو ہوتا ہے۔ تو یہ منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کی سمپل اور سادہ وجہ یہ ہے۔ بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں، جیسے ابھی ایک یہاں پر رائے آئی، تجویز آئی کہ اداروں کو لچک دکھانی چاہیے اگر اس طرح کی تنقید ہوتی بھی ہے ان کے اوپر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست تجویز ہے؟ میڈم شیخ ابھی دیکھیں نا، FIA کو قانون سازی ہو چکی ہے اس پر سوشل میڈیا پہ۔ میں اس حق میں ہوں کہ آپ اٹھا کر فار ایگزامپل شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی نے ایک گالی دی سٹنگ آرمی چیف کو، اب آپ اٹھ کر دھڑا دھڑ آپ اٹھ کر الزامات لگائیں، دھڑا دھڑ بہتان تراشی کریں، دھڑا دھڑ کوئی ریڈ لائن تو ہونی چاہیے نا۔ اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی ریڈ لائن ہے، اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ریڈ لائن ہے، اگر پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کی توہین ہو سکتی ہے اور مقدمہ ہو سکتا ہے، تو الیکشن کمیشن کی بھی ریڈ لائن ہونی چاہیے، جوڈیشری کی بھی ریڈ لائن ہونی چاہیے، فوج کی بھی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک تو حد کے عزت کے قانون کو مضبوط کرنا ہے تو وہ کر لیں، ایک خصوصی عدالتیں بنا کر جو غلط الزام لگائے اس کو سزا دینی ہے وہ کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔